زندگی کبھی کبھی انسان کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہر سہارا چھن جاتا ہے، رشتے بکھر جاتے ہیں اور امید صرف ایک ہی ذات سے جڑ جاتی ہے، اللہ رب العزت سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ مرحلہ اسی حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ کنویں کی تاریکی سے غلامی کی زنجیروں تک اور پھر قید خانے کی تنہائی تک، حضرت یوسف علیہ السلام کا ہر قدم ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر دل اللہ پر یقین سے بھرا ہو تو آزمائشیں انسان کو توڑتی نہیں بلکہ نکھار دیتی ہیں۔ یہ حصہ صبر، پاک دامنی اور توکل کی وہ درخشاں مثال ہے جس کی نظیر تاریخ میں کم ملتی ہے۔ کنویں میں تنہا اور بے یار و مددگار حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد ایک قافلہ وہاں پہنچا۔ پانی نکالنے کے لیے جب ڈھول کنویں میں ڈالا گیا تو اس کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام بھی باہر آ گئے۔ قافلے والوں نے انہیں ایک قیمتی نعمت سمجھا، مگر بدقسمتی سے انسانوں کی دنیا میں انسان کی قدر ہمیشہ انسانیت سے نہیں بلکہ فائدے سے کی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا۔ یہ لمحہ بظاہر ذلت کا تھا مگر حقیقت میں یہ اللہ کے عظیم منصوبے کا حصہ تھا، کیونکہ اسی غلامی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے اس گھر تک پہنچایا گیا جہاں ان کی زندگی کا اگلا امتحان شروع ہونا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک بااثر شخص عزیز مصر نے خرید لیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس غلام کو عزت سے رکھنا، ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسے گھر میں داخل ہوئے جہاں ظاہری آسائشیں بھی تھیں اور باطنی آزمائشیں بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلامی کے باوجود اپنے کردار کو بلند رکھا۔ وہ امانت دار، فرمانبردار اور خوش اخلاق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت عطا فرمائی اور ان کا حسن و وقار دیکھنے والوں کے دلوں کو متاثر کرنے لگا، مگر یہی حسن آگے چل کر ایک سخت امتحان کا سبب بننے والا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و کردار سے متاثر ہو گئی۔ رفتہ رفتہ یہ متاثر ہونا ایک خطرناک خواہش میں بدل گیا۔ ایک دن اس نے تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں جوانی، تنہائی، طاقت اور لالچ سب ایک طرف تھے اور دوسری طرف اللہ کا خوف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہوں نے نہ صرف گناہ سے انکار کیا بلکہ یہ بھی یاد دلایا کہ عزیز مصر نے ان پر اعتماد کیا ہے اور خیانت کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی آسمان تک بلند ہو گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو بچانے کی کوشش کی تو عزیز مصر کی بیوی نے الٹا الزام ان پر لگا دیا۔ دروازے پر عزیز مصر آ پہنچا اور معاملہ پیچیدہ ہو گیا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ظاہر کرنے کے لیے ایک گواہی کا انتظام فرمایا، جس سے ثابت ہوا کہ قصور حضرت یوسف علیہ السلام کا نہیں بلکہ الزام لگانے والی کا تھا۔ اگرچہ حقیقت سامنے آ گئی مگر معاشرتی دباؤ اور بدنامی کے خوف نے انصاف کو پس پشت ڈال دیا۔ آخر کار یہ طے پایا کہ معاملہ دبانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ یوں ایک گناہ پاک باز نبی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا۔ قید خانہ بظاہر ایک سزا تھی مگر در حقیقت یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تربیت گاہ ثابت ہوا۔ وہاں بھی انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، شکوہ زبان پر نہ لائے اور اللہ پر اپنا یقین مضبوط رکھا۔ قید خانے میں موجود قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار میں ایک خاص نور محسوس کیا۔ وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور انہیں امید دلاتے۔ یہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا وہ علم عطا ہوا
جس نے آگے چل کر ان کی تقدیر بدل دینی تھی۔ قید خانہ ان کے لیے تنہائی نہیں بلکہ اللہ سے قربت کا ذریعہ بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بھی اللہ کی دین کی دعوت دی۔ جب دو قیدیوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں توحید کا پیغام دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اصل علم اللہ کے پاس ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد خوابوں کی ایسی درست تعبیر بتائی جو ہر حرف پوری ہوئی۔ یہ منظر ہمیں سکھاتا ہے کہ مومن جہاں بھی ہو اس کا مقصد صرف اپنی نجات نہیں بلکہ دوسروں کو بھی راہ حق دکھانا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ مرحلہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حالات چاہے غلامی کے ہوں یا قید کے، اگر کردار پاکیزہ ہو اور دل اللہ سے جڑا ہو تو کوئی طاقت انسان کو گرا نہیں سکتی۔ صبر وقتی تکلیف کا نام ہے بلکہ طویل جدوجہد کا نام ہے، اور پاک دامنی وہ دولت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا کرتی ہے۔ یہ قید حضرت یوسف علیہ السلام کا انجام نہیں تھی بلکہ بلندی کی سیڑھی تھی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ صبر کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.